السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آج جس ٹاپک کو ہم دیکھیں گے وہ ہے بچوں کے ساتھ بات کرنا، ان کی بات سننا، لیول آف کمیونیکیشن وتھ کڈس۔ بچوں کی بات کیسے سنی جائے، ان کے ساتھ بات کیسے کی جائے، ان کی باتوں کا رسپانس کیسے کیا جائے، اس قسم کی مختلف قسم کی باتیں آج ہم دیکھیں گے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو اس کے سامنے یعنی کہ اس کی آئیز میں جو سب سے زیادہ اہمیت لوگوں کی ہوتی ہے وہ اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں، جن کے ساتھ بچہ اٹیچ ہوتا ہے۔ پیرنٹس ہو سکتے ہیں کسی کے مدر، فادر، گرینڈ مدر، جن کے ساتھ بچہ زیادہ اٹیچ رہتا ہے۔ تو جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو وہ پوری کی پوری کوشش اپنے ماں باپ کو امپریس کرنے کی کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کے جو پیرنٹس ہیں وہ اس سے امپریس ہوں، اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی بات سنیں، اس کی بات کا فوری جواب دیں۔ اور وہ اپنے پیرنٹس کو رول ماڈل بھی اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، ایز اے رول ماڈل، کیونکہ بچہ جو ہے نا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پیرنٹس جو ہیں وہ سب سے اچھے پیرنٹس ہیں، ان کو سب کچھ آتا ہے، وہ سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ چھوٹے بچے تو دو لوگ اگر انہیں کوئی بات کہیں، ایک ان کے پیرنٹس میں سے کوئی ہو اور ایک بالکل اجنبی، تو وہ پیرنٹس کی بات ہمیشہ سنیں گے، اگرچہ دوسرے کی بات 100% ٹھیک ہی کیوں نہ ہو، لیکن بچے کی سوچ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے پیرنٹ کو ترجیح دیتا ہے۔ جو بات اس کو اس کے پیرنٹ کہیں گے وہ ان باتوں کو زیادہ ویلیو کرے گا۔ تو اس چیز کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ بچہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ دیکھیں، اب ہم خود کو رکھ کے دیکھیں، ایک بندہ جو ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ویلیو رکھتا ہے، لائک اگر ہم کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں، کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں، تو وہاں کا جو مینیجر ہو یا کوئی بھی اسکول ہو، وہاں کے جو پرنسپل ہوں، جو بھی ہو، تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے نا کہ ہم ایسا کام کریں، اچھا کریں کہ جو بڑا ہے اس ادارے کا اس کو پسند آئے اور وہ امپریس ہو۔ ٹھیک ہے، عموماً لوگوں کی یہی کوشش ہوتی ہے نا، کوئی کسی بھی کمپنی میں کام کر رہا ہو تو وہ اپنے باس کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کام کرے جس کی وجہ سے اس کا کام دی بیسٹ ہو اور دوسرے کی توجہ بھی اس کو ملے۔ تو بچے کا پورا یہ فوکس ہوتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ماں باپ کی جو ہے وہ توجہ ملنی چاہیے۔ تو یہ پہلی چیز آج کا پوائنٹ ہے کہ بچے اٹینشن چاہتے ہیں، بچے محبت چاہ رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کی توجہ چاہتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کو خود سے ہم نے دور نہیں کرنا۔ لیٹ سپوز اگر بچی یا بچہ آپ کا کوئی بھی چھوٹا سا بچہ ہے، اگر وہ کاپی پہ کوئی ڈرائنگ وغیرہ بنا کے یا کچھ الٹی سیدھی لائنیں لگا کے وہ بھاگ کے آ کے آپ کو دکھاتا ہے کہ دیکھیں مما، میں نے یہ کتنی پیاری ڈرائنگ بنائی ہے، یہ دیکھیں میں نے یہ چیز بنا کے لائی ہے، میں نے یہ کام کیا ہے، یہ میں نے لکھا ہے۔ کوئی بھی مثال آپ لے لیں، کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام یا بڑے سے بڑا جو بھی ٹوٹا پھوٹا ہوا ہی کام، بچہ کوئی بھی کام کرے یا کچھ بھی بولے، ایون کہ بچہ یہ کہے کہ مما یہ دیکھیں میں نے اپنے کپڑے خود آج چینج کر کے اتار کے رکھ دیے ہیں، یہ میں نے اپنی چیز خود سنبھالی ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ یہ نہ دیکھیں اس کے کام کے لیول کو، آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ کچھ کر رہا ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے اس کو فل رسپانس کرنا ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ پہلا سٹیپ ہم کر چکے نا کہ بچوں کے اندر ان کو ساتھ انوالو کرنے کا کاموں کہ ان کو دکھانا، سمجھانا، سکھانا پریکٹیکل کر کے۔ پھر جب بچہ خود چھوٹے موٹے کام کر کے آپ کے پاس اپنا ریوارڈ لینے آئے، اپریسیشن لینے آئے، تو پھر بچے کے ساتھ پوری طرح سے آپ نے اس کی تعریف کرنی ہے، اس کے لیے کلیپنگ کر دیں، اس کو ہگ کر دیں، اس کو کس کر دیں، اس کو جو مطلب کچھ گفٹ دے دیں کہ آپ نے کتنا اچھا کام کیا ہے۔ اس طریقے سے وہ کام تو اتنا بڑا نہیں ہوگا، لیکن بچے کے اندر جو کانفیڈنٹ ڈیولپ ہوگا وہ ہم لوگ اس کو نہ اپنی اسپیچز کر کے نہیں ڈیولپ کر سکتے۔ جو بچے کے اندر خود اعتمادی آئے گی، جو اس کے اندر کام کرنے کا شوق اور جذبہ آئے گا، وہ پھر اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے نہیں آ سکتا۔ تو بچوں کو خود سے دور نہیں کرنا،
دھتکارنا نہیں ہے، ان کو غصہ نہیں کرنا، ہاں تم میرا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو، یہ تم نے کیا کر دیا، ابھی میں کام کر رہی ہوں، ہر وقت ہی تمہیں کچھ نہ کچھ دکھانا ہوتا ہے. اس طرح کی جو ورڈنگ ہے نا وہ بچوں کے ساتھ یوز نہیں کرنی. پیرنٹس کو چاہیے کہ بچے کی باتیں جو ہے وہ سنی جائیں. چھوٹی چھوٹی باتیں وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کو سنے. تو بچوں کے ساتھ ہمیشہ ہم نے کمیونیکیشن کرنی ہے. عموماً بچے بہت زیادہ بول رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ان کو کہیں باہر لے کے چلے جائیں تو کوئی چیز ان کی نظروں سے گزرے گی تو وہ اس پہ ضرور کچھ نہ کچھ بات کریں گے، کچھ نہ کچھ بولیں گے. تو بچوں کو کبھی یہ نہ بولا کریں آگے سے کہ بس چپ کر جائیں، یا آپ نے مجھے تنگ کر دیا، یہ وہ اس طریقے سے باتیں. ٹھیک ہے. پھر کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پورے دن کی جو بھی روداد ہوتی ہے نا، اگر وہ اسکول گوئنگ بچے ہیں یا کوئی بھی، تو وہ شام میں واپس آ کے سنانا بہت پسند کرتے ہیں. وہ اپنے دوستوں کی باتیں کرنا، یا اسکول میں کیا ہوا، ٹیچر نے کیا کہا. تو یہ باتیں بغیر غصہ کیے بچے کی لازمی سننی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب ہم اس کی بات سنیں گے نا تو اس کو لگے گا کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ مجھے ویلیو کر رہے ہیں، مجھے اہمیت دے رہے ہیں. تو یوں اس کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایک بانڈ جو ہوگا وہ اسٹرانگ ہوگا. آپ اس چیز کو لکھ لیں اپنے پاس. اگر آپ نے بچپن میں بچے کے ساتھ بانڈنگ اسٹرانگ کر لی، اگر آپ نے اس کی باتیں، اس کے دن بھر کی روداد، اگر اس کی کوئی کویسچن، اس کے مسئلے مسائل بچپن میں اگر آپ سنتے رہے اس کے ساتھ، اور آپ کا اس کے ساتھ تعلق اسٹرانگ بن گیا، بچہ آیا، کوئی اس نے بات کی، کوئی مسئلہ ڈسکس کیا، آپ نے غور سے سنا، اس کو کوئی سجیشن دے دی، کوئی اس پہ نصیحت کر دی، اس کو پیار کر دیا، اس کو اپریشیٹ کر دیا کہ گڈ، آپ میرے اچھے بچے ہو، مما آپ سے محبت کرتی ہیں، ایسے ہی آپ روز آ کے مجھے اپنی باتیں بتایا کریں، مما آپ کی ہر بات سنتی ہیں. تو جب وہ اس کے دماغ میں ایک ڈیلی بیس پہ ایک بات بیٹھے گی تو وہ بچہ جب بڑا ہوگا نا تو وہ پھر اپنی باتیں آپ کو بتا دے گا. پھر وہ جو بڑا ہو کے گیپ آ جاتا ہے نا، جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں 14 15 16 20s میں جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ پیرنٹس کے بیچ میں اور بچے کے بیچ میں گیپ آنے لگتا ہے. بچے اپنی باتیں بتاتے نہیں ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کن ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں. پھر وہ جب بچپن سے ایک بانڈ نہیں بنا ہوتا پیرنٹس کے ساتھ تو وہ بڑے ہو کے نہیں ہوتا. تو جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر پیرنٹس کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے تو مجھے بتاتا نہیں ہے، پیپروں میں پڑھتا نہیں ہے، مجھے کوئی چیز میرے ساتھ ڈسکس نہیں کرتا. تو یہ پرابلمس پھر بڑے ہو کے انسان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم ان مسئلوں سے بچیں جو کہ زیادہ خطرناک ہیں. ہم چھوٹے بچوں کو ہی ٹائم دیں تاکہ ان کا ہمارے اوپر ٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو اور ان کی بانڈنگ جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اسٹرانگ ہو. دوسرا یہ کہ عموماً یہ دیکھا جاتا ہے نا، اگر بچے کوئی غلط بات کر دیں تو لائک جیسے بچہ کوئی بات ایسے کہہ دے کہ دن میں لائک اسے کوئی گلاس ٹوٹ گیا ہے، اب وہ آپ کے بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے آپ کو بتا دیا کہ اسے گلاس ٹوٹ گیا ہے، یا اس نے اپنی کاپی پھاڑ دی ہے، یا اسکول میں اس نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کر لی ہے، کچھ بھی آپ کو ادھر ادھر سے بچے کی زبانی کوئی غلط بات پتہ چلے تو عموماً لوگ نہ ریئیکٹ کر کے بچے کو تو مارنے لگ جاتے ہیں یا باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ جو پیرنٹنگ ہے نا، یہ آپ یوں سمجھ لیں یہ بہت صبر والا کام ہے. اس کے لیے مجھے اور آپ کو بہت زیادہ پریکٹس کی ڈیلی بیس پہ خود کو چیک کرنا ہوگا. پھر ہم سے غلطیاں ہوں گی، پھر ہم وہی کام کریں گے، لیکن ہم نے مسلسل ایک اسٹرگل کرنی ہے کہ اس طرح کا جب کوئی بات ہو، کوئی غلطی ہو جائے بچے سے، تو اس کو ایک دم مار پیٹنا اور ایک دم غصہ اور چڑچڑا ہو جانا اور باتیں سنانا، ان چیزوں سے ہم نے پرہیز کرنی ہے. ان چیزوں کو نہیں کرنا، بلکہ بچے کی بات سننی ہے پہلے جو بھی اس نے بتایا، پھر اس کے بعد جب وہ بتا چکے سب کچھ تو نارمل رہ کے اس کو پھر سمجھانا ہے. اگر کوئی برتن ٹوٹا ہے تو پہلے اس سے یہ پوچھیں کہ آپ کو تو نہیں لگی اس چیز کی، آپ سے گلاس ٹوٹا ہے کہیں آپ کو لگی تو نہیں ہے. جب آپ پہلی چیز یہ پوچھیں گے نا تو آپ کے بچے کے اندر ایک امپتھی آئے گی، ایک اس کے اندر ایک احساس ڈیولپ ہوگا. اس کے نزدیک چیزوں سے زیادہ انسانوں کی ویلیو بڑھے گی. پھر میں آپ کو بتا لوں کہ یہ سیکھنے کی عمر ہوتی ہے بچوں کی، بچپن ان کے سیکھنے کی چیز ہوتی ہے. اس عرصے میں اگر آپ ان کو اس طرح کا احساس اور ایک ذمہ دار اور ایک محبت کرنے والا، انسانوں کی کیئر کرنے والا اگر بنائیں گے، اگر ان کو دکھائیں گے تو وہ بن جائیں گے. پہلی چیز تو اس سے یہ پوچھیں گے آپ کو لگی تو نہیں ہے، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی.
پہلی چیز ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات، اس کو آپ اچھے طریقے سے بتائیں کہ یہ چیز جو ہے ایکسپینسو تھی، جب اس طرح کی چیز کو آپ ہاتھ لگائیں تو کس طریقے سے برتنوں کو اٹھانا ہے، پھر ان کو سنبھال کے اٹھا کے کیسے رکھنا ہے، چیزوں کی کیئر کیسے کرنی ہے، اچھے طریقے کے ساتھ بچوں کو یہ بتائیں گے تو ان کو ضرور اثر ہوگا۔ پھر بچہ اگر باہر کہیں لڑائی وغیرہ کر کے آ جائے، کسی کے ساتھ بدتمیزی کر لے، تو وہاں پہ بھی بچے کو محبت کے ساتھ ہم نے سکھانا ہوگا۔ لائک اگر وہ گھر میں کسی کے ساتھ یا کسی مہمان کے ساتھ کر لے تو پھر اس کو مثال دے کے بولیں کہ بیٹا، اگر آپ کی مما کے ساتھ کوئی ایسے کرے، اگر آپ ہوں اور آپ کے سامنے کوئی مجھے اس طریقے سے میرے ساتھ بدتمیزی کر لے یا کوئی میری کوئی چیز اس طرح سے خراب کر لے جس سے آپ نے دوسروں کی کی ہے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کو اچھا لگے گا؟ آپ کو نہیں اچھا لگے گا نا کہ آپ کی مما کو کوئی کچھ کہے۔ تو اس طرح سے کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا کہ کوئی اس کی مما کو کچھ کہے، تو دوسروں کی بھی مما کا اسی طریقے سے ہم نے خیال رکھنا ہے، جیسے آپ اپنی مما کا خیال رکھتے ہیں، ان کو جو ہے نا آپ ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے، آپ ان کے لیے بدتمیزی پسند نہیں کرتے کہ کوئی آپ کی مما کو کچھ کہے، تو اس طرح سے دوسروں کو بھی ہم نے اسپیس دینی ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بچے کی عادات میں ہم نے بچپن سے ہی ڈالنی ہوں گی۔ ججمنٹل بہت زیادہ بچوں پہ نہیں ہونا، جج ان کو زیادہ نہیں کرنا، اور پھر یہ کہ ان کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم نکال کے ان کے ساتھ کھیلیں، ان کے ساتھ مل کر کوئی کام کریں، کوئی ایسا کام جو بچہ جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہے، تاکہ ہماری اور بچے کے بیچ میں جو بات کرنے کا جو کمیونیکیشن لیول ہے وہ جو ہے وہ بڑھے اور بچہ ہم سے بات کرے۔ اگر ایسا اس کو گھر میں انوائرمنٹ نہیں ملے گا تو کچھ ہی ٹائم بعد جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوگا تو وہ باہر کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ لے گا جس کو وہ اپنے مسئلے بتائے اور جو اس کو اس کے مسئلوں کو سلوشن بتائے، اور یقیناً اگر باہر سے کوئی انسان کو، بچے کو اگر کوئی گائیڈ کرنے والا ملے گا تو وہ اس کے لیے سیف کسی صورت نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے گھر میں ہی بچے کو ایسا انوائرمنٹ دینا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام